Assalamu alaikum. Today my lecture is about the Objective Resolution of Pakistan. Objective Resolution of Pakistan, adopted on March 12, 1949, is a foundational document that outlines the aims and objectives of the Constitution of Pakistan. This lecture is about the constitutional development of Pakistan. After the creation of Pakistan, Constitution is a very huge issue in front of قائد اعظم محمد علی جناح. تو پاکستان کے بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو بنائیں، کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے کانسٹیٹیوشن کا ہونا ازبز ضروری تھا. تو اس سلسلے میں جو انڈین ایکٹ 1935 تھا اس کو کچھ امینڈمنٹس کے بعد پیش کیا گیا. تو لیاقت علی خان نے آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ پاس کرائی 1949 میں اڈاپٹ ہوئی، جو کہ مارچ 12 کو. اس کے سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ خصوصیات یا کہہ سکتے ہیں، اور یہ اس آبجیکٹیو ریزولوشن کی خاصیت ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی آئین بنے، 1956 ہے، 1962 ہے، 1973 ہے، تو اس میں اس کو ابتدائیہ کے طور پہ لیا گیا ہے. تو اس کے جو امپورٹنٹ فیچرز تھے وہ یہ تھے، سب سے پہلے کہ جو پاکستان ہے اس کو اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کیا گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ساورنٹی آف اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مطلق العنان ہیں، اور ہمارے پاکستان میں جو سپریم پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور باقی جو لوگ ہیں جیسے صدر ہے یا وزیر اعظم ہے اس کے نائب کی حیثیت سے کام کریں گے. اور لوگوں کی تھرڈ پوائنٹ ہے اتھارٹی آف دا پیپل. پاکستان میں ایک قسم کی ڈیموکریٹک ویلیوز یا ڈیموکریسی جو ہے اس کو بتایا گیا، اور لوگوں کو اتھارٹی دی گئی کہ پاکستان میں کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز اکارڈنگ ٹو اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ گزاریں. اور اس کے علاوہ یعنی کہ پاکستان کے لوگوں کو ڈیموکریٹک، فورتھ پوائنٹ ہے ڈیموکریٹک ویلیوز. ڈیموکریٹک ویلیوز میں جیسے فریڈم آتا ہے، ایکویلٹی آتا ہے، سوشل جسٹس آتا ہے، تو اس ویلیو کی امپورٹنس دی گئی ہے یہاں پہ بحیثیت اسلامک کنٹری میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پروٹیکشن آف مائنورٹیز جو ہیں، اقلیتیں جو ہیں، ان کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ اکثریت کو، کیونکہ انہوں نے بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے قائد کے مطابق ان کو کھلی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے ریچولز کو پرفارم کریں. اور 6 پوائنٹ ہے پروموشن آف اسلامک ویلیوز، یعنی کہ جو اسلام نے جو ویلیوز دی ہیں، جو پرنسپلز دی ہیں، جو نارمز دی ہیں، جو زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں، ان کی پروموشن بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ یونٹی، 7 پوائنٹ ہے یونٹی اینڈ سالیڈیرٹی، یعنی کہ مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو جو ہے وہ آپس میں محبت سے، اتفاق سے اور مضبوط ہو کے رہنا ہے، تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے اور کسی کی مجال نہ ہو کہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اس کے بعد 8 پوائنٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز. تو انٹرنیشنل ریلیشن پہ شروع سے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر تھی، انہوں نے اس کو بہت اہمیت دی ریلیشن شپ کو، اور وہ چاہتے تھے کہ پیس ہو، سیکیورٹی ہو اور کوپریشن ہو تمام ممالک کے ساتھ. سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے سپریم لا قرار دیا گیا اور اسی کی سپریمیسی ہوگی. 10 پوائنٹ ہے گائیڈنس فرام دا قرآن اینڈ سنہ، اور جو کیونکہ ہمارا ملک جو ہے 2 قومی نظریے کے بنا پہ بنا، تو اس لیے قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو کس ملک میں تو قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق اس کو حل کیا جائے گا، اور اسی کو ہی امپلیمنٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ ان کو بھی بہت اہمیت دی گئی کہ ہر انسان کے جو رائٹس ہیں وہ تمام انسانوں کو، پاکستانیوں کو رائٹس دیے گئے فنڈامنٹل بنیادی، جیسے روٹی، کپڑا، مکان، بولنے کی آزادی، شخصی آزادی، ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ تھا کہ ایسی چیزیں جو کہ آئین سے متصادم نہ ہوں وہ ہو. اس کے علاوہ جوڈیشری کی جو آزادی ہے اس کے پر بھی کام کیا گیا کہ عدالتی نظام جو ہے اس پہ کسی کا انفلوئنس نہ ہو، اور اس کو
عدالتی نظام جسٹس ہو سب کے لیے. تو یہ تھا آبجیکٹیو ریزولوشن. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی. اور پہلے جیسے میں نے بتایا کہ دا آبجیکٹیو ریزولوشن سروز ایز اے پریمبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ پرووائڈز دا فلاسفیکل بیسس فار دا کنٹریز گورننس اینڈ لیگل فریم ورک. آپ کو امید ہے کہ آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا, اور مزید ویڈیو کے اور لیکچرز کے لیے اور اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو ضرور, تاکہ آپ کو فردر بھی نوٹیفیکیشن حاصل ہو. تھینک یو سو مچ.